اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز ناظرین و سامعین، شیعہ شناسی کے دروس کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں تشیع کی نعمت سے نوازا اور ہمیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے قرار دیا۔ یہ بنیادی طور پر شیعہ شناسی اور شیعہ کون ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو اگرچہ اتنا یہ مشہور لفظ ہے، اتنا مشہور یہ فرقہ ہے، اتنا یہ مشہور گویا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں بہت سے سوالات، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو ہم ان دروس کے ذریعے سے جو بالکل ابتدائی اور بیسک نوعیت کا ہے، چونکہ یہ مباحث اور یہ جو گفتگو ہے ظاہر ہے کہ ہر کیپیسٹی میں اور ہر سطح پہ کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو ہائر اینڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ ماسٹر لیولز کے اوپر یا گریجویشن لیول کے اوپر، لیکن ہم یہاں پر ان دروس میں کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل سادہ اور سمپل طور پر آگے بڑھائیں اور اس دروس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے جو چیز مقدمتاً اور مقدمے کے عنوان سے اور پریفیس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، تشیع کو یا شیعت کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے بھی گویا نوٹیفائی کروایا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی ہے اور اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ابو بصیر سے ایک روایت ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے ایک دن ابو بصیر سے فرمایا، لِيُهَنِّئُكُمُ الْإِسْمِ، اے ابو بصیر تمہیں یہ نام مبارک ہو، اور اس نام کی مبارکباد پیش کی۔ تو ابو بصیر نے عرض کی مولا کی خدمت میں کہ مولا کون سا نام؟ تو آپ نے فرمایا الشیعہ، شیعہ کا نام۔ تو ابو بصیر نے عرض کی مولا کی خدمت میں کہ مولا یہ تو وہ نام ہے کہ لوگ اس نام کے ذریعے سے ہماری عیب جوئی کرتے ہیں، ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور ہماری برائی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مظالم ہیں اور جو ہم پر مظالم ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تمام سب چیزیں جو ہیں وہ اس نام کے ساتھ گویا جڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں اس آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ مبارکہ صافات کی آیت ہے کہ اور ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں سے تھے، کہ جو مختلف اس کی تفاسیر ہیں کہ جناب نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ تو یہ وہ نام ہے اور یہ وہ لقب ہے کہ جسے گویا بجا طور پر ہم اس کے اوپر فخر کر سکتے ہیں اور افتخار کر سکتے ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو آج کے معاصر اسکالر اور ایک اہل تسنن عالم جناب حسن فرحان المالکی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اور اس کا کی ورڈ جو ہے وہ ہنی ان للشیعہ، کہ شیعوں کو گوارا ہو، شیعوں کو مبارک ہو۔ اور اس مقالے کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ یقیناً قیامت کے دن سرخ رو ہوں گے، اور وہ جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے آپ حضرات کی خاطر مظالم کو برداشت کیا،
مشکلات کو برداشت کیا، تہمتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ہم جو ہیں وہ آپ کی وفاداری سے اور آپ کی جو ہے گویا پیروکاری سے، پیروی سے نہیں ہٹے۔ اور پھر ایک عجیب قیامت کا جملہ لکھا ہے 19ویں مقالے کے ذیل میں کہ شیعہ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کے گویا ریکارڈ لسٹ میں یا ان کی بک لسٹ میں کبھی کسی ظالم کی پیروی نہیں ہے، اور جبکہ ان کے جو مخالفین ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ظالمین کی اور جابر لوگوں کی پیروی کرتے رہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ بہت ہی اہم ایک گویا سبجیکٹ ہے، اور جو موجودہ دور میں جس طریقے کے حالات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک شیعہ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا، وہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے یہ شیعہ شناسی سے متعلق ہے اور تشیع کی تعریف اور تشیع کا تعارف کے اوپر مبنی ہے۔ تو بہرحال ضمناً ان دروس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں آئیں گی، اور جیسے کہ جن کا تعلق شیعہ عقائد سے ہے، اہم عقائد کے بارے میں جو اہم ڈفرینسز ہیں شیعہ اور غیر شیعہ کے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، شیعہ کی میننگ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو درس ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ شیعت کی تعریف سے متعلق ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کون ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر جب ہم دیکھنا چاہیں کہ شیعہ کون ہے تو ہمیں اگر ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لغت میں دیکھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے شیعہ کون ہے، تو لغت میں شیعت کے بارے میں گویا جو لفظ ملتا ہے وہ ہے پیروکار، کسی کے اتباع کرنے والے، کسی کے نصرت کرنے والے، کسی کا ساتھ دینے والے۔ یہ تقریباً وہ الفاظ ہیں کہ جو شیعت کے موضوع پہ اور لفظ شیعہ کے بارے میں ہمیں لغت بتاتی ہے۔ اسی بات کو جو ہے مفردات راغب نے لکھا ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ اسی سے یعنی اسی لفظ شیعہ سے کے مادے سے اور روٹ ورڈ سے بہادر کو مشیع کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ شیعہ کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ بمعنی پیروکار کے اور اس شخص کے کہ جو کسی شخص کی پیروی کرتا ہے۔ جو بطور کلی اور ایک الٹیمیٹ مفہوم ہے، الٹیمیٹ جو معنی لغت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ جو ہیں ایک تو یہی پیروکار کے معنی ہیں، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہے گویا موافقت اور ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن، اور جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک پیج پر ہونا۔ یعنی اس کی میننگ کے اندر ایک خاص معنی جو پوشیدہ ہے جب ہم لغت سے رجوع کرتے ہیں تو یہ دو معنی، ایک تو اتباع اور پیروی، دوسرے موافقت اور ہم آہنگی۔ یہ دو مفاہیم جو ہیں ہمیں ان لغت کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لفظ شیعہ لغت میں جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ لسان عرب نے جو ہے لکھا ہے کہ شیعہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی امر پر جمع ہو جائے، اور ہر قوم جو کسی بات پر جمع ہو جائے اسے شیعہ کہا جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شیعہ جو ہے وہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ بھی شیعہ استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی شیعہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لفظ جو ہے وہ شیعہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے لفظ شیعہ کے اندر یعنی معنی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو دوسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ متابعت اور پیروی کا مفہوم ہے۔ یعنی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موافقت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں اشارہ ہوا ہے اس کی جانب۔ ہم مزید بھی عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ یہی آیت جو میں نے ابھی شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو جناب ابراہیم، ہم اس وقت اس کی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں چونکہ اس دروس کی جو سطح ہے اور جو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم کی محدودیت ہے، تو اب اگر ہم اسی سادہ ترجمے کو لے لیں کہ جناب نوح کے ذکر کے بعد جو ہے وہ جناب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ تو گویا نوح ایک پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی اپنی شریعت تھی، اور جناب ابراہیم خود صاحب شریعت اور اولو العزم نبی ہیں۔
تو وہ اتباع کے معنوں میں وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بنیادی جو گویا جیسے جو شریعت ہے، جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ ایک بنیادی اسٹرکچر کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے، تو اس معنوں میں وہ شیعہ جو ہے وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جو معنی اور دوسرا جو مفہوم لغت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے متابعت اور پیروی کا۔ قاموس المحیط لکھتا ہے کہ شیعۃ رجل، کہ شیعہ یعنی کسی شخص کے شیعہ یعنی اس کے اتباع اور اس کے انصار اور اس کے دوست، تو یہ وہ معنی ہے کہ جو ہمیں لغت کی جو ہے گویا جو ہے وہ مطالعے سے اور مراجعے سے اور رجوع کرنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو بس یہ وہ معنی تھے کہ جو ہم نے آپ کو شیعت کے لغت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کیے، مفردات سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لسان العرب کی عبارت کو عرض کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لغت کے لحاظ سے۔ اب آیا یہ شیعت کی جو اصطلاح ہے یا شیعہ کی جو اصطلاح ہے یہ کس معنوں میں ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے اور ایک ورڈ میننگ ہوتی ہے، تو وہ جو ٹرمنالوجی ہے وہ کسی بعض اوقات جو ہے وہ کسی مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اب جو شیعہ کی جو اصطلاح ہے تو اس میں سب سے اہم سوال تو یہ کہ شیعہ کی اصطلاح ہے کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شیعہ کی اصطلاح جو ہے وہ کب سے ایجاد ہوئی ہے، کب سے شروع ہوئی ہے، اور کب سے اس کا وجود آیا ہے، اور کب سے یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مختلف وہ سوالات ہیں کہ جو ہم کچھ آج کے درس میں اور کچھ جو ہے پھر آئندہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ اب اصطلاحی معنوں میں ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ جب بھی علی الاطلاق اور صرف لفظ شیعہ بولا جائے گا یا لکھا جائے گا تو مورخین اور جو ملل و نحل کے جو مختلف فرق اور مذاہب اور جو مختلف ادیان ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان محققین نے لفظ شیعہ کو جب بھی بطور مطلق استعمال کیا ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے پر کیا ہے، اور اس مذہب پر کیا ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہے، اور شیعہ اثنا عشری فرقے کے اوپر اس کا گویا تعلق اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس بات کو جو ہے وہ مختلف مورخین نے لکھا ہے، ہم کچھ عبارتیں آپ کی خدمت میں عرض بھی کریں گے کہ النہایہ ابن اسیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعہ کی معنی اور اس کی بیان کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ وقد قلب هذا الاسم على كل من يزعم انه تتولى عليا واهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا، کہ شیعہ نام ہے ان لوگوں کا جو علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لفظ ان لوگوں کا کوئی پراپر نیم بن گیا ہے، خاص نام بن گیا ہے۔ اسی بات کو لسان العرب نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ وقد غلب هذا الاسم، تقریباً وہی عبارت ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ، اور یہ گویا نام جو ہے ظاہر ہے کہ لغت میں بہت سی چیزیں ہیں، کثرت استعمال سے جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نام جو ہے وہ ایک چیز کا نام پڑ جاتا ہے۔ مثلا ہم ایک مثال دیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ شریف جانا ہے، مدینے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور صرف مدینہ اگر آپ کہہ دیں تو ظاہر ہے مدینہ لغت کے اعتبار سے ایک شہر کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، ہر شہر مدینہ ہے۔ لیکن جب بھی آپ مطلقاً لفظ مدینہ کہیں گے اور کہیں گے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، تو یہ اتنا غلبہ پا چکا ہے یہ لفظ مدینۃ النبی کے لیے کہ اب یہ لفظ اس کے لیے کوئی پراپر نیم بن چکا ہے۔ مدینہ جب بھی کہا جائے گا تو اس سے مراد مدینۃ النبی ہوگا، وہ خاص ایک شہر جو ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک ہے، اور وہ شہر مراد ہوگا۔ تو یہ اسم جو ہے وہ گویا خاص ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلبہ پا کے اسم جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کی لفظ جو ہے وہ اس کثرت سے جناب امیر اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی گویا محبت، ان کی پیروی، ان کی ولایت، ان کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، کہ غلبے کے نتیجے میں یہ اسم جو ہے اب شیعہ جو ہے وہ اسم بن گیا ہے۔ شیعہ اگر کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، اور اس کے جو ان کے جو خاص عقائد ہیں وہ اس کے ساتھ فوراً آپ کے جو ہے وہ ذہن میں آئیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے گویا اہم جو ہے گویا نقطہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کو اور ان کی اولاد کو اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جو اصطلاح ہے مختلف عبارتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب شیخ مفید نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جن لوگوں نے
امام علی ابن ابی طالب کی پیروی کی اور ان کو دیگر صحابہ پر مقدم کیا، وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ امیر المومنین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی وصیت کے نتیجے میں اور اللہ کی طرف سے جو یعنی گویا نص الہی کی طرف کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو اس میں جو بنیادی جو نقطہ ہے جو شیعہ گویا جب ہم کہتے ہیں اصطلاح شیعہ کی بات کرتے ہیں تو بس شیعہ وہ ہے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانے اور اللہ کی طرف سے من جانب اللہ مانے، یعنی منصوص من اللہ۔ یہ دو تین ٹرمینالوجیز ہیں جو ظاہر ہے کہ ابتدائی دور میں ان کو ذہن میں رکھنا اس کا بہت ضروری ہے، اور بعض ایسی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو اس کا گویا جو اصل مفہوم ہوتا ہے، جو اس کا اصل بار ہوتا ہے، اس کا جو اصل جو اس کے اندر جو ایک خاص معنی پوشیدہ ہوتا ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، وہ منحل ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آ پاتا ہے۔ تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ٹرمینالوجیز کے تقریباً جب بھی ہم اسلامی تعلیمات کی بات کریں اور اسلامی یعنی گویا مذہبی تعلیمات کی اور جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی ٹرمینالوجیز ہیں کہ جو دین میں استعمال ہوئی ہیں، مذہب میں، فقہ میں استعمال ہوئی ہیں یا غیر فقہ میں استعمال ہوئی ہیں، تو جب تک ہم ان ٹرمینالوجیز کو ایز اٹ از یوز نہیں کریں گے، چونکہ جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ جو اصل مفہوم ہے کہ جو اس علم میں لیا گیا ہے اس مفہوم سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، لیکن ان ٹرمینالوجیز کو اور ان اصطلاحات کو ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو تشیع کے حوالے سے، شیعت کے حوالے سے جو ایک اہم ترین گویا ٹرمینالوجی اور اصطلاح ہے وہ ہے منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے گویا مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ منصوص من اللہ ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ٹرمینالوجی ہے، ظاہر ہے کہ آئندہ کے مباحث میں اس کی جانب اشارہ ہوگا، لیکن وہ ٹرمینالوجی ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ٹرمینالوجی ہے معصوم عن الخطا، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خطا سے عصمت کے درجے پہ فائز ہیں اور خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی یعنی جو بیسک عقیدہ ہے، یہ بیسک عقائد کی جو گویا جو سٹرکچر ہے یہ بیس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اور تیسری جو چیز ہے، جو اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے مفترض الطاعہ، کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو گویا شیعت کی جو یعنی جو بالکل سٹینڈرڈ ہے، یعنی جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ابھی اس کو بالکل خالص نوعیت کا اگر ہم کہیں اور بالکل منیمم سائڈ کے اوپر جا کے کہیں کہ شیعہ کیا ہے، تو شیعہ وہ ہے کہ جو ان معصومین علیہ السلام کو 12 اماموں کو منصوص من اللہ مانتا ہے، یعنی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ نے کے حکم سے پیغمبر نے جناب امیر المومنین کو اپنے بعد جانشین مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان پر نص کی۔ تو یہ عقیدہ نص جو ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ ورڈکٹ آیا اور ان کی طرف سے جو ہے واضح طور پہ صریح حکم آیا پہلے امام کی طرف سے بعد میں آنے والے امام کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں منصوص ہونا۔ تو یہ منصوص کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو ائمہ ہیں یہ معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے یہ واجب، ظاہر ہے اس کی پوری تفصیلی جو بحث ہے وہ پھر آئندہ کے گویا دروس میں آئے گی۔ ابھی اس جو ہم مرحلے کے اوپر جو چیز ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی شیعہ کی اصطلاح استعمال ہوگی اور ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے، تو وہ جو منیمم شیعہ کا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے اندر اگر وہ فال کرتا ہے اور وہ پورا اترتا ہے اس کے اوپر تو اسے ہم شیعہ کہیں گے، اور اگر وہ ان چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترتا تو پھر اس کو ہم شیعہ نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ تشیع میں جائیں گے اور تاریخ شیعت کی جانب ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے فرقے آئیں گے، ہمارے سامنے بہت سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کسی نہ کسی طرح سے یا تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں یا ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آیا وہ شیعہ کی جو تعریف، جو سٹل تعریف ہے اور جو ایک طے شدہ تعریف ہے، اس کے مطابق وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں اس کے نتیجے میں حل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے
کہ شیعہ کی تعریف میں جو چیز پوشیدہ ہے، ایک تو یہ کہ امامت منصب الہی ہے، منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے یہ کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فضل ہیں، اور جناب پیغمبر اسلام نے وصیت کے ذریعے سے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو یہ تو گویا اصطلاح کے اندر جو چیزیں جو ہیں، اور اس کو بہت سے دیگر لوگوں نے بھی جو ہے اس بات کو لکھا ہے، اور اس بات کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ ملل النحل میں شہرستانی نے اسی بات کو تقریباً انہی الفاظ میں لکھا ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو علی کے پیروکار ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے بعد امام حق علی ہیں، اور ان کی امامت و خلافت کو نص اور وصیت کی بنا پر قبول کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے عصمت کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن خلدون نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ شیعہ لغت میں ہمراہ اور پیروکار کے ہیں، اما عرف میں اور اصطلاح میں، اصطلاح فقہا اور متکلمین میں، اما عرف میں اور اصطلاح فقہا اور متکلمین میں پیروان علی اور اولاد علی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس بات کو میر سید شریف جرجانی نے بھی بیان کیا ہے کہ شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو علی بن ابی طالب کی پیروی کرتے ہیں اور بعد رسول ان کی امامت کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت ان کی اولاد سے باہر نہ ہوگی، کہ ظاہر ہے کہ جو نص کا جو عقیدہ ہے کہ پہلے امام جو ہیں وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد مسلسل 11 امام اور آخری امام ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں۔ تو یہ گویا لغت میں اور اصطلاح میں لفظ شیعہ کی جو معنی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یعنی جب ہم شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ شیعہ کون ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں جو ان تمام اصطلاحات کے بارے میں ایک کم سے کم ایک انیشیل جو ہے وہ جو اسٹینڈرڈ معلومات ہیں وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب شیعہ اور تشیع، ظاہر ہے کہ ہم یہ دونوں لفظ مسلسل استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے درس میں بھی، اور آپ اکثر جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں کہ یہ اہل تشیع ہیں۔ البتہ ہمارے کے معاشرے میں اس لفظ کو صحیح نہیں بولا جاتا ہے، عام طور پر لوگ اس کو اہل تشیع بولتے ہیں، اہل تشیع یہ اس کی جو پروننسیشن ہے۔ تو شیعہ اور تشیع، تو دیکھیں شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کوئی گروہ یا جو طرفدار ہیں، یعنی وہ افراد کو کہا جاتا ہے، اما تشیع جو ہے وہ مکتب کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو مکتب جن افکار اور جن عقائد اور جن نظریات کے وہ حامل ہیں اس کو پھر وہ تشیع کہا جاتا ہے، یعنی مکتب تشیع۔ اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مکتب جعفری، مکتب شیعہ، تو مکتب شیعہ سے مراد یہاں ہوتی ہے مکتب تشیع۔ تو مکتب تشیع کیا ہے؟ ان عقائد اور افکار کا مجموعہ کہ جو یہ شیعہ جو ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، تو اسے پھر مکتب تشیع کہا جاتا ہے۔ اب تشیع کی جو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ جو بنیاد ہے وہ ان تین چیزوں کے اوپر ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہ منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو مفترض الطاعت مانتے ہیں، کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے دلائل جو ہیں آئندہ کے مباحث میں، آئندہ کے دروس میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو شیعہ جو ہے امامت کو، اور یہ بھی بہت اہم گفتگو ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ امامت کو منصب الہی مانتے ہیں، کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک منصب ہے، اور یہ بہت ہی obvious نظریہ ہے، بہت ہی یعنی واضح اور بہت سامنے کا نظریہ ہے، یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس دین سے وابستہ ہیں، دین مبین اسلام سے، اس میں جو جس کو ایک ٹرمنالوجی جس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور جو علماء استعمال کرتے ہیں، سنت الہی، تو دیکھیں سنت الہی جناب آدم سے لے کر خاتم تک، ظاہر ہے کہ سنت الہی میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تمہیں سنت الہی میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، سنت الہی جو ہے وہ غیر قابل تبدیل ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں انبیاء کے انتخاب کا مرحلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں منتخب فرمایا، یعنی لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لیے نبی بنائیں،
اور ہر گروہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی پسند سے اپنے مشورے سے اپنی عقل کے مطابق ایک نبی بنا لیتی. لیکن جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے، سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور ہدایت بشر کا وظیفہ اور جو ہے گویا انہوں نے جو ہے وہ ڈیوٹی انجام دی. اچھا، اسی طریقے سے انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی ہدایت کے لیے اس کو کتابیں بھیجے، تو اس نے کتابیں نازل فرمائیں، کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں. ایسا اختیار کسی قوم کو نہیں دیا گیا کہ آپ کوئی مینیفیسٹو لکھ لیں، آپ کوئی جو ہے وہ گویا ایک ایسا آرڈیننس لکھ لیں کہ جس میں آپ کی ہدایت کا سامان ہو. نہیں، ہدایت نامہ جو ہے وہ اوپر سے آئے گا، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. اور اسی طریقے سے کتابیں جو نازل کی گئیں، صحف جو نازل کیے گئے، زبور و انجیل و تورات نازل کی گئی، اور سب سے بڑھ کر کتاب ہدایت جو کتاب مبین ہے اور کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اسے نازل کیا گیا. تو جو فنامنل چل رہا ہے، جو سنت چل رہی ہے، جو پروسیجر چل رہا ہے، وہ پروسیجر کیا ہے کہ ہدایت بشر کے لیے جو گویا جو اختیار ہے وہ اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ بھیجے گا، انبیاء کو اللہ بھیجے گا. اور انبیاء کی کیا سنت رہی ہے، انبیاء کی کیا سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے جانشین کو معین کرتے تھے، وہ وصی کو اپنے معین کرتے تھے، اور وہ وصیت کرتے تھے کہ میرے بعد کون جو ہے وہ میرا وصی ہوگا. تو یہ گویا ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ تمام ادیان ابراہیمی میں، تمام توحیدی ادیان میں، یعنی جب سے ظاہر ہے کہ جناب آدم سے اس سلسلہ نبوت کو شروع کیا گیا ہے اور بھیجا گیا ہے، اس وقت سے لے کر پیغمبر اسلام تک، ہمارے آخری نبی تک، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. تو اب اس میں ایک دم سے ایک گیپ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بہت بنیادی نکتہ ہے کہ جب ہم شیعہ شناسی کی بحث کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے کوئی ایک ریئیکشنری فریکشن ہے، کہ کسی رد عمل کے نتیجے میں ایک فریکشن وجود میں آیا. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیعہ ایک رد عمل کے طور پہ وجود میں آنے والا فرقہ یا دھڑا نہیں ہے، بلکہ شیعہ اس دین کا تسلسل ہے کہ جس دین کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہتا ہے. اس اسلام کا گویا تداوم ہے، استمرار ہے، اور وہ حقیقی اسلام ہے کہ جو پیغمبر اسلام لے کر آئے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی گویا جو ہے وہ پرورش کی، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کی اور شہادتیں دی. تو یہ تمام وہ چیز ہے کہ شیعہ اس نظریے کا قائل ہے کہ جو دین جو ہے کویا خدا کا جو دین ہے، اس کے تسلسل کے نام کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اس کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بس شیعہ جو ہے وہ امامت کو منصب الہی جانتے ہیں کہ یہ منصب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ اور جو ہے امام کا جو انتخاب ہے وہ نص کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور پیغمبر اسلام بھی نے بھی جو ہے اپنی سنت کو گویا جو ہے وہ اسی طریقے سے پیروی کی، اور اپنے بعد اپنے جانشین، اپنے خلیفہ اور اپنے وصی کو مقرر کیا، اور وہ وصی سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی بات کو جو ہے وہ شیخ جواد مغنیہ نے بھی لکھا ہے کہ شیخ جواد مغنیہ نے بھی لکھا ہے کہ تشیع جو ہے وہ گویا خلافت امیر المومنین پر نص رسول کے موجود ہونے پر ایمان رکھنے کا نام ہے. یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ امیر المومنین کی خلافت نص کے ذریعے ثابت ہے، یعنی شورا کے ذریعے نہیں ہے بلکہ نص کے ذریعے ہے. تو یہ وہ بنیادی جو ہے وہ گویا نظریہ ہے کہ جو نظریہ امامت کے اوپر بیس کرتا ہے، امامت الہیہ کے اوپر بیس کرتا ہے، اور گویا جو بنیادی گویا جو مدعا ہے یا بنیادی جو کیس ہے، جو بنیادی جو گویا بیانیہ ہے، وہ بیانیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا حاکم ہے، اور وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اور تمام تر امور کو چلانے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ان کی تدبیر کرتا ہے. تو لہٰذا وہ
نبی بھی وہی بھیجے گا، کتابیں بھی وہی بھیجے گا، اور اس کے بعد اب جب ختم رسالت ہو گئی اور اب انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا پیغمبر اسلام کے وصال کے ساتھ، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی تشریح کے لیے، اس دین کے بیان کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس دین کی حفاظت کریں اور وہ اس دین کو جو ہے وہ صحیح طور پر بیان کریں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ اجمالی طور پہ مطالب تھے کہ جو آج کی حد تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ تو آئندہ کے دروس میں پھر ہم اس بات کی جانب مزید اشارہ کریں گے، شیعت کا آغاز کب سے ہوا، شیعت کے دیگر اصطلاحات شیعت کے بارے میں کیا ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے موضوعات، اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر ہم شیعہ عقائد اور وہ بنیادی اختلافات، ظاہر ہے کہ یہ ایک ابتدائی اور بالکل مقدماتی سطح کی بحث ہیں، تو ہم بہت ڈیٹیل میں اور بہت زیادہ ریفرنسز کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، صرف اجمالی طور پہ یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ تشیع کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تشیع کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے اور اس کے بارے میں کون کون سے نظریات وجود رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد